اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اس مجلس میں مل بیٹھیں۔ رب کائنات ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو کسی بھی مجلس میں اللہ کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، رب کائنات ان لوگوں کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو اس نعمت پر جتنا بھی رب کائنات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے سورہ بقرہ کی 168 آیات مکمل کر لی تھیں، 172 آیات مکمل کر لی تھیں، اور آج کی آیت جو ہماری ہے وہ آیت نمبر 173 ہے، یعنی 172 ورسز ہم نے کل مکمل کر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ایک اگلی آیت کو ہم مکمل کر لیں گے۔ پچھلی آیت جو ہم نے آخری جس آیت پر ہم رکے تھے وہاں ایمان والوں سے خطاب تھا، وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک الہ جانتے ہیں، ان سے خطاب تھا کہ چونکہ پیچھے شیطان کے راستے پر نہ چلنے کا حکم دیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو جو ہم نے دیکھا ہم اس راستے پر چلیں گے، تو یہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد غلط راستے پر ہوں، وہ ہدایت پر نہ ہوں، تو پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ یعنی گویا ایسے چیز میں اگر کوئی غیر شرعی چیز کا حکم آباء و اجداد بھی آپ کے دیں، آپ کے والدین بھی دیں، تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کو کہا گیا، یعنی کفار اور منافقین، ان کو کہا گیا کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان سے خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں پھر فرمایا گیا کہ پاکیزہ چیزیں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر جو ہے وہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی جو ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ دعا بھی انسان کو ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ تو آج کی جو ہماری آیت ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ ودم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی پچھلی آیات میں حرام چیزوں کے بجائے حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہاں حرام چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم اس کو سمجھیں گے،
یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو حلال ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور حرام ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ تو جو ان مشرقین عرب نے اپنی مرضی سے بعض چیزیں حرام کر لی تھیں، تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے۔ یہاں یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف یہی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ یہاں چونکہ اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے، تو یہ اسی کے سیاق و سباق کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر اس کے تناظر میں اس کو سمجھنا ہے، ورنہ پھر قرآن نے دوسری جگہ بہت ساری اور بھی حرام چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی وہاں کہا گیا کہ شرط یہ ہے کہ پاک چیز ہو اور تو اس کو کھاؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو، تو یہاں فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر، المیتۃ مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما احل بہ لغیر اللہ اور جو لیا جائے اس پر نام اللہ کے سوا، فمن اضطر پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، غیر باغ نافرمانی کرے، ولا عاد اور نہ زیادتی، فلا اثم علیہ تو نہیں گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ المیتہ یعنی مردہ جانور، یعنی ایسا جانور جو از خود مر جائے یا ہلاک تو کیا گیا ہو لیکن اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اب وہ جانور ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کرنے کے بغیر بھی جائز ہیں، یعنی دو جانور ایسے ہیں جو ذبح کرنے کے بغیر بھی جائز ہیں، جس پر یعنی حدیث میں واضح جس کا تذکرہ کیا گیا، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی۔ تو مردار کے علاوہ حرام اشیاء میں دم، خون، سور کا گوشت اور جانور بھی داخل ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ تو لحم الخنزیر، سور کا گوشت، قرآن مجید میں سور کی حرمت کا ذکر واضح لفظوں میں موجود ہے، اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں ہم کہ سور سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے۔ اس کا گوشت متعدد اخلاقی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ سور کا گوشت کھانے والی اقوام اس کا زندہ ثبوت ہیں کہ ان کے اخلاق و اعمال جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اہل کے لفظی معنی آواز بلند کرنے اور پکارنے کے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں فرمایا کہ اضطر بے اختیار ہو جائے، ضرورت اسی کے مادہ سے نکلا ہے، اور اسی لیے ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورات جو ہیں وہ محظورات جو منع چیزیں ہوتی ہیں ان کو جائز کر دیتی ہیں۔ فلا اثم علیہ، تو یہاں دیکھیں کہ اضطرار جو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی کیفیت میں پھنس جائے جو مجبوری کی کیفیت ہو، یعنی جان پر آ بنے، ایسی مجبوری کے وقت حرام غذا صرف اس قدر کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے، اور فقہا کی اصطلاح میں اس کو صد رمق کہتے ہیں، یعنی صرف اتنا کھانا کہ جس کے ذریعے آپ کی جان بچ سکے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کہیں آپ جنگل میں جا رہے ہوں
تو اگر بالفرض آپ کو ایسی کوئی حرام چیز ملی ہے، بالفرض خنزیر کا گوشت ہے جو، یا ایسی کوئی دوسری چیز ہے جو حرام ہے، تو آپ اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں اس خوف کی بنا پر کہ شاید آپ کو پھر ایسی کیفیت کی ضرورت پڑے، لیکن آپ پیٹ بھر کے اس کو کھا نہیں سکتے، صرف ضرورت یعنی زندہ رہنے کے لیے اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے جان بچ سکے، یعنی کھانا میسر نہ ہو اور ایسی نوبت آ جائے کہ جان نکل جائے گی تو حرام اشیاء کے سوا کوئی بھی دوسری شاید دستیاب نہ ہو، یا تنگ دستی کی وجہ سے حلال غذا جو ہے میسر نہ آتی ہو، یا کسی مرض میں ماہر طبیب کے مشورہ پر حرام شے کا استعمال ضروری ہو، صرف ان صورتوں میں اس حد تک حرام شے کے استعمال کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے، لیکن اس میں بھی شرط یہ لگائی گئی کہ غیر باغین نافرمانی نہ کرے۔ غیر باغ کا مطلب یہ ہے کہ حرام غذا کھانے والے کی نیت اور ارادہ نافرمانی اور قانون شکنی کا نہ ہو، اور نہ اس کے دل میں یہ رغبت ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، چونکہ جان بچانا جو ہے بھی اسی کا حکم ہے۔ لا آدن زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی شریعت کی حدود سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اگر مجبوری کے عالم میں کھانے لگے تو زیادہ نہ کھائے، صرف اتنا کھائے جس سے بس جان بچ جائے۔ غفور بخشنے والا، یعنی ایسی بخشش والا کہ بعض حالات میں گناہوں پر سزا نہیں دیتا بلکہ گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ مثلا مجبوری میں بقدر حرام یعنی بقدر ضرورت حرام شے کے استعمال پر بندش نہیں کرتا اور سزا نہیں دیتا، یعنی ضرورت جو ہے صرف وہ اپنی ضرورت پوری کرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صد رمق۔ یعنی پھر حرام غذا یعنی کب جائز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کمال شفقت اور مہربانی سے کام لے کر ان حرام چیزوں کو بعض حالات میں حلال کر دیا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے ان کے استعمال پر مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، اور دوسری یہ کہ اس وقت حرام چیز محض لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے بلکہ بقدر ضرورت ہو جس سے بس وہ زندہ رہ سکے۔ جان بچانا چونکہ فرض ہے، مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو نہ کھانا بھی گناہ ہے، کیونکہ جان بچانا اولین فرض ہے۔ ایسے موقعوں پر غذا نہ کھانا خودکشی کے برابر ہے، اور ظاہر ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اول تو ان حرام چیزوں سے کلی پرہیز کریں، اور اگر ان کے استعمال پر مجبور ہو جائیں تو نیت نیک رکھیں اور کم سے کم مقدار جو ہے اس کی استعمال کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس آیہ کریمہ میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی ابتدا کلمہ حصر سے کی گئی، جس سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے یا یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی اور حرام چیزیں ہیں۔ اس لیے اول تو یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو حرام قرار دے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول جانوروں کی علت و حرمت کے بیان کر دیے، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ یعنی درندوں میں کیا اصول ہے کہ ذو ناب جو زندہ یعنی درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، حرام ہے۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا ہے، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث میں بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ ہے، اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے۔ صرف قرآن سے مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبی طور یا کسی حادثے سے
جس کی تفصیل سورہ مائدہ میں بھی پھر آئے گی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، پھر اس کی تفصیل آگے کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، تو اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام نہیں ہیں، جس طرح بعض لوگوں نے اس کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اب دیکھیں کہ شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، گلا کاٹ دیا گیا ہو، یا پتھر یا لکڑی سے مار دیا گیا ہو، یا کسی اونچی جگہ سے گر کے وہ جانور مر گیا ہو، تو وہ حرام ہے۔ اور جس طرح جھٹکے سے مارنا یہ بھی حرام ہے۔ تو 2 جانور، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، وہ اس حکم میتہ سے مستثنا ہیں۔ اور خون سے مراد جو ہے وہ دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون حدیث کی روح سے جو ہیں وہ حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ وما اہل وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائیں، جیسے مشرکین عرب جو ہے وہ لات و عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ یہ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے۔ اور پھر یعنی اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ یرید بذبحها التقرب الی اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحۃ مرتد، یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہاں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے کہ ہم یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے اس چیزوں کو شریک ٹھہرائیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ مردار جو ہے، 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا جو حرام ہے۔ مردار وہ مرا ہوا جانور جسے شرعی طریقہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یا با ہوا خون۔ خنزیر اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا اس کے ذبح کرنے سے غیر اللہ کی عبادت مقصود ہو، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت مقصود نہ ہو تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یعنی اگرچہ صدقہ، حقیقہ، ولیمہ، قربانی یا اصال ثواب کے لیے اسے کسی بھی نام سے پکارا جائے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور بھوک کی وجہ سے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو وہ ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت کھا سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی بحال رکھ سکتا ہے، اور اس کی مجبوری کے باعث اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کتنے کریم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنے کرم کا معاملہ فرمایا۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ مردار جانور کا جو دودھ اور اس کے انڈے جو اس میں ہوں نجس ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، اس لیے کہ وہ میت کا ایک جز ہے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں ہے کہ تو وہ پاک لیکن میت کے ملنے کی وجہ سے وہ نجس ہو جاتا ہے. اسی طرح مردار کی کھالیں بھی تو مشہور مذہبی بزرگوں کے نزدیک ناپاک ہے، گو اس میں اختلاف بھی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مجوسیوں کا پنیر کھانا گو ان پر بطور اعتراض کے وارد ہو سکتا ہے، مگر اس کا جواب قرطبی رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ دودھ بہت ہی کم ہوتا ہے اور کوئی بہنے والی ایسی تھوڑی سی چیز جب زیادہ میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی اور پنیر اور گورخر کے بارے میں سوال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے حلال وہ ہے جسے خدا نے اپنی کتاب میں حلال بتایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہیں. پھر فرمایا تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہے، خواہ اسے ذبح کیا ہو خواہ وہ خود مر گیا ہو. سور کی چربی کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ چونکہ اکثر گوشت ہی ہوتا ہے اور چربی گوشت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بس جب گوشت حرام ہوا تو چربی بھی حرام ہوئی. دوسرے اس لیے بھی گوشت میں ہی چربی ہوتی ہے اور قیاس کا اقتضا بھی یہی ہے. پھر فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے نام پر جو ہے وہ کی مشہور کی جائے وہ بھی حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ اجمی جو اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس سے ہدیہ بیچتے ہیں، ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں ان کے درختوں کے پھل کھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جب کہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے ان حرام چیزوں کا کھا لینا مباح کیا، اور فرمایا جو شخص بے بس ہو جائے اور وہ باغی سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، اس پر ان چیزوں کے کھانے میں گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب دیکھیں کہ یہاں حسن بصری ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تصویر کے لیے ذبح کیا گیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ باغن اور آدم کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکو یا رازن، مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والا، سلطنت اسلام کا مخالف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سفر کرنے والا مراد ہے. انہیں اس اضطرار کے وقت حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں. غیر باغن کی تفسیر مقاتل بن عیان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو اور اس میں لذت اور مزہ کا خواہشمند نہ ہو، اسے بون بان کر لذیذ بنا کر اچھا پکا کر نہ کھائے، بلکہ جیسا تیسا صرف جان بچانے کے لیے کھائے، اور اگر ساتھ لے تو اتنا کہ زندگی کے ساتھ حلال چیز کے ملنے تک باقی رہ جائے، جب حلال چیز مل گئی تو اسے پھینک دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس کے کھانے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور بے اختیار کر دیا جائے اس کا بھی یہی حکم ہے. اب دیکھیں کہ ایک شخص بھوک کے مارے بے بس ہو گیا، اسے ایک مردار جانور نظر پڑا اور کسی دوسرے حلال چیز بھی دکھائی دی جس پر نہ رشتہ کا ٹوٹنا ہے نہ ایذا دئی، تو اسے دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہ کھائے، یعنی کسی دوسرے کا مال. پھر آیا اس چیز کی قیمت یا وہ چیز اس کے ذمہ رہے گی یا نہیں. اس میں فقہا کے دو اقوال ہیں، یعنی اگر کسی کی چیز کھا لے تو کیا اس کی قیمت یا وہ چیز اس کے ذمہ میں رہے گی یا نہیں. تو ایک یہ کہ رہے گی، دوسرے یہ کہ نہیں رہے گی. نہ رہنے والے قول کی تائید یہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عباد بن شرحبیل غزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سال قحط سیلی پڑی، میں مدینہ گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیاں توڑ کر چھیل کر چبانے لگا اور تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں باندھ کر لے چلا. کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا اور میری چادر چھین لی. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا
اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا اس بھوکے کو نہ تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا، یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جاؤ اس کا کپڑا واپس کرو اور 1 وسق یا آدھا وسق غلہ اسے دے دو۔ 1 وسق 4 من کے قریب ہوتا ہے تقریباً۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو حاجت مند شخص یہیں کچھ کھا لے کر نہ جائے اس پر کچھ جرم نہیں ہے۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے، غرض ایسے وقت میں خدا کی مہربانی اور نوازش سے یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضطرار کے وقت بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے وقت ایسی چیز کھانی ضروری ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ رخصتی ہو، یہی بات زیادہ صحیح ہے جیسا کہ بیمار کا روزہ چھوڑ دینا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ایک رخصت دی ہے، یہاں ایک طرف جان بچانا بھی انسان کے لیے فرض ہے اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس چیز کی خواہش نہ کرتا ہو اور اس میں زیادتی نہ کرتا ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان کی جو ہے وہ حفاظت ہو جائے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ۔ اب دیکھیں کہ ایک وہ تھا کہ جو اہل عرب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور ایک یہ ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ناحق باتوں کو منسوب کرتے تھے، اور ایک یہ ہے جو رب کائنات نے حرام کیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ یعنی ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو حرام نہ کہہ دیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ طیبات جو ہیں وہ حلال ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ کھاؤ پیو، تو سوال پیدا ہوا کہ کیا طیب ہے اور کیا نہیں ہے، یعنی کیا چیز حلال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پچھلی آیت میں جب یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں آپ کھاؤ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں پاک ہیں اور ناپاک ہیں، تو اس کا یہاں جواب دیا گیا کہ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا مردار۔ اب مردار کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جانور خود مر گیا ہو، یعنی اپنی موت، جو ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی اور طریقے سے مرا ہو، ذبح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے وہ مر گیا ہو، میتہ یعنی مردار، تو چاہے وہ چوٹ کھا کے یا اوپر کسی جگہ سے گر کے مرا ہو۔ تو آگے اس کی انشاءاللہ تفسیر جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آئے گی۔ پھر ذبح تو کیا گیا لیکن خون صحیح طریقے سے نہیں نکلا، یعنی غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو خون جسم میں ہی رک گیا ہو، وہ بھی مردار کے زمرے میں ہی آتا ہے، یعنی اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ تو ذبح تو کیا گیا لیکن خون نہیں بہ نکلا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کسی ایسے شخص نے ذبح کیا ہو جو یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی کسی مجوسی نے ذبح نہ کیا ہو، تو یا مرتد یا مستشرک نے اس کو ذبح نہ کیا ہو، تو یہ ساری چیزیں خواہ ذبح بھی ہو مردار ہی کی قسم ہے، اور اس کا علم بہت ضروری ہے چونکہ حلال اور حرام پر بہت سارے احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حلال رزق نہ ہو تو انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، حلال رزق نہ ہو تو انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حلال مال نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ حلال چیزیں کون کون سی ہیں اور حرام چیزیں کون کون سی ہیں، اور پھر حلال اور حرام کا علم جو ہے وہ یعنی بنیادی یہ علم
ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. یعنی یہ تو مطلوب نہیں کہ ہر بندہ اسکالر بن جائے، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں ان کا علم ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ ان کو حاصل کرے. پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. اب حرام کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو یہ نہیں کھا سکتے. دوسری چیز فرمائی کہ وہ دم خون میں کیا حرام ہے؟ بہتا ہوا خون، یعنی جو جمع ہوا خون ہے وہ حرام ہے. جسے یعنی دو چیزیں جو تلی اور کلیجی جو ہے، حدیث میں اس کے بارے میں یعنی قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیث میں اس کا بیان آیا ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ حلال ہیں. تو حدیث میں آیا کہ احلت میتتان و دمان، یعنی ہمارے لیے دو مردار اور دو خون جو ہیں وہ حلال کیے گئے. فاما المیتتان الموت والجراد، جہاں تک مرداروں کا تعلق ہے تو وہ ٹڈی اور مچھلی، سمندر کا جو کھانا ہے. مچھلی آپ نکالیں مر جائے، اسے آپ ذبح نہ بھی کریں تو حلال ہے. اسی طرح ٹڈی بھی، ٹڈی میں چونکہ یعنی خون نہیں ہوتا، وہ مری ہوئی بھی ہو تو حلال ہے. فاما الدمان، جہاں تک دو خون کا تعلق ہے تو وہ جمے ہوئے خون ہیں. الطحال والکبد، تلی اور کلیجی، تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ تو بہتا ہوا خون حرام ہے. جمع ہوا خون، جو خون رگوں میں جمع ہوا ہو، ذبح کرنے کے بعد نکالنے کے بعد پھر بھی باقی رہ جائے تو ہڈی میں رہ جائے، رگوں میں رہ جائے، تلی کی شکل یا کلیجی کی شکل میں، تو وہ حلال ہے. یہ استثناء بھی ہمیں دین نے بتائی ہے. اور کیا حرام ہے؟ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت. اگرچہ خنزیر سارے کا سارا حرام ہے، لیکن یہاں گوشت کا ذکر کیوں کیا گیا کہ گوشت حرام ہے؟ یعنی ہڈی والا، یا اب دیکھیں کہ گوشت یعنی کوئی بھی جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے سے مطلوب اور مقصود اور اس کا ہدف اور ٹارگٹ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ گوشت خریدتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ گوشت کی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا جو ہڈی کے بغیر گوشت ہوتا ہے یا ہڈی والا گوشت ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے یعنی ہڈیاں دے دیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہڈی والا گوشت دے دیں. تو اس سے مقصود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن میں خنزیر کا صرف گوشت یعنی حرام ہے. ہاں، ہڈی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی جلد یا بال استعمال کر سکتے ہیں، باقی سب اس چونکہ مطلوب یعنی گوشت ہے اس لیے اس کا یہاں ذکر کیا گیا، باقی سب اس کے تابع ہیں اور سب چیزیں حرام ہیں. اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر یعنی یہاں اس لیے لحم الخنزیر کی بات ہوئی، یعنی چونکہ کھانے کی بات ہے تو بالوں کھالوں کی ضرورت نہیں تھی یہاں وضاحت کی. لوگ ایسی باتوں میں تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے، قرآن میں تو لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. تو اب دیکھیں کہ بات کس تناظر میں کی جا رہی ہے. آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، پچھلی آیت کو دیکھیں، کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہاں لسٹ تو نہیں بنائی جا سکتی کہ خنزیر کا اب اڈیاں، بال، اس کی جلد، اس کی یہ چیز حرام ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اس کا گوشت حرام ہے، تو باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کے تابع آ جاتی ہیں. اور یہاں کوئی سینس نہیں بنتا چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا جائے. وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ سب بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو. جیسے عربوں کے ہاں بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح وہ اللہ کا نام بھی لے لیتے تھے اور ساتھ کسی بت کا نام لے لیتے تھے.
تو بعض اوقات صرف بت کا نام لیتے اور اللہ کا نام نہ لیتے، بعض اوقات بتوں کے آگے انہوں نے خاص قسم کے پتھر رکھے ہوتے تھے اور اس پتھر پر جا کر جانور کو ذبح کرتے اور پھر وہیں چھوڑ دیتے، بعض اوقات کسی دوسری جگہ پہ ذبح کرتے، اور نیت ان کی یہ ہوتی کہ ان بتوں کا جو ہے وہ قرب حاصل ہو، اور ان بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ ذبح کرتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں وہ ہماری سفارش کریں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذبح کرنا جو ہے قربانی کا نہیں بلکہ عبادت کا حصہ ہے۔ جیسے اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو قربانی کو وہاں صلاۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی نماز کے ساتھ، گویا قربانی اور نماز برابر ہیں، یعنی وہاں برابر ان کو قرار دیا گیا۔ اور تو قربانی بھی دراصل کیا ہے، عبادت کا حصہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کھانا بھی عبادت ہے اور کھانے کے درست طریقے اختیار کرنا بھی عبادت ہے، یعنی صحیح طریقے سے اس کو ذبح کرنا، صحیح طریقے سے اس کو کھانا۔ تو ان طریقوں سے منحرف ہونا یا ان طریقوں میں تعریف کرنا یہ عبادت کے خلاف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا جانور آپ کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے، جو قرآن میں نہیں وہ حدیث میں واضح کر دیا گیا۔ تو چونکہ قرآن اور حدیث دین کے میجر سورسز ہیں، ماخذ ہیں، تو یہاں بتایا گیا کہ وہ جانور جس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو اور اس کا خون بہایا گیا ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کا خون نہ بہایا گیا ہو، جسم خون نہیں رہ گیا ہو، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اب ایسا کھانا جائز نہیں۔ اور یہ بھی کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو، اس کا بھی آپ کو یعنی یقین کرنا چاہیے، یعنی تحقیق کرنی چاہیے، یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کوئی مستشرک نہ ہو، مجوسی نہ ہو، مشرک نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بھی دین نہ ہو، تو اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو پھر کھا سکتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ ان شرائط کو پوری کرنا۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا، جو بے قرار ہو جائے، مجبور ہو جائے، مجبوری کی حالت اس کو آ جائے، کچھ اور نہ ملے یعنی کھانے کے لیے، اور اضطرار کا مادہ جو ہے وہ ضرر ہے، یعنی جس کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ اب دیکھیں کہ شریعت میں ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ الضرر یزال، کوئی بھی جو نقصان ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ لا ضرر ولا ضرار، تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی جس کو نقصان کا اندیشہ ہو، بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، موت واقعہ ہونے کا اندیشہ ہو، ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ غیر باغن ہو، یعنی وہ اس کا چاہنے والا نہ ہو، اس کی طلب اس کے دل میں نہ ہو، اس کی خواہش نہ ہو، وہ حرام کھائے، ولا عادن، اور وہ نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ صد رمق، جتنی ضرورت ہے ضرورت کے، اور پھر ضرورت جو ہے الضرورۃ تقدر بقدرها، ضرورت جو ہے اس کی تقدیر کے مطابق، یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی مقدر کیا جاتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ اس کو نہیں کھایا جاتا یا لیا جاتا۔ تو جان بچانے کے لیے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ یعنی اضطراری حالت میں مجبوراً، مثلا کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی اور چیز نہیں ملتی حرام چیز کے سوا، یا کسی ایسے ہاسپٹل میں ہے جہاں کوئی حلال چیز اس کو نہیں ملتی، اور اگر وہ نہ کھائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی وہ کھا سکتا ہے۔ تو یعنی اب اس کو جان جانے کا اندیشہ ہے، اور جان بچانا بھی جو ہے وہ فرض ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں اتنی چیز وہ کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان کی بچ جائے، جان کی حفاظت ہو جائے۔ یا بعض اوقات آپ دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، کوئی دوسری چیز حلال باقی نہیں رہتی، آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو حرام چیز کے سوا کوئی دوسری حلال چیز دستیاب نہیں ہوتی، تو جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت آپ کھا لیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ شوق نہ ہو اور زیادتی نہ ہو، یعنی شوق سے نہ کھا رہا ہو اور زیادہ ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرنے والا ہو۔ عادن کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں یعنی سورہ مائدہ میں بھی کہا گیا کہ جو مجبور کر دیا جائے بھوک میں، یعنی شدید بھوک میں، غیر متجانف للإثم، یعنی گناہ کا ارادہ نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجازت کیوں دی؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں میں واضح فرق بیان کر دیا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، بعض چیزیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ مشتبہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں مبتلا کر دے، اس چیز کی طرف جس میں آپ کو شک نہ ہو۔ اگر کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے میں شک ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز کو استعمال نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو۔ کوئی بھی شخص اپنے لیے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے اور نہ حرام کر سکتا ہے۔ اور جو چیزیں یہاں بیان کی گئیں یعنی مردار اور خون سے مراد جمع ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور اس سے مراد پھر ساری چیزیں ہیں، اور ایسی چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، سوائے اضطراری اور مجبوری کی حالت میں، یعنی اگر وہ اپنے دل میں اس کو کھانے کی خواہش نہ رکھتا ہو اور اس میں زیادتی کرنے والا نہ ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے ضرورت کے مطابق کھائے، الضرورۃ تقدر بقدرہا، یعنی جس کی اس کو ضرورت ہے اسی کے مطابق وہ تقدیر کرے اور اتنا کھائے جس سے صدر رمق یعنی وہ اس کی جان کی حفاظت ہو جائے، اور اس سے زیادہ وہ نہ کھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال اور حرام کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان حلال اور حرام چیزوں کی تمیز کی یعنی توفیق عطا فرمائے، اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حرام سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی یہ کوئی ویلڈ پوائنٹ یا ریزن نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب میں کیا کروں، حرام کاروبار کے علاوہ کوئی حلال تو ملتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے جو ڈرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے لیے رزق حلال کا اتمام نہیں کریں گے، اس پر بہت سارے شرعی احکامات مترتب ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم رزق حلال کا اتمام کریں۔ جب ہم رزق حلال خود بھی کھائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی کھلائیں گے، تو اس کی برکت ہمارے گھروں میں ہوگی، اس کی برکت ہماری عبادتوں میں ہوگی، اس کی برکت ہماری دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی حلال رزق کھائیں اور اپنی اولادوں کو بھی رزق کے حلال کھلائیں، حرام سے اجتناب کریں۔ حرام اگرچہ زیادہ ملتا ہو اس کو چھوڑ دیں، حلال کم ہو اس کو اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں آپ کو برکت دیں گے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں آئیں گی چونکہ آپ اللہ کے حکم
کے لیے حرام کو چھوڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی تھی، آپ نے تمام حرام چیزوں کو اس لیے چھوڑا، کہا کہ انی اخاف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ساری چیزیں ان کو حلال طریقے سے عطا کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیں، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں، اور رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان کے ان آخری ایام میں ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو آگ سے چھٹکارے کا پروانہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور تمام انسانیت کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔